جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ فخر کرتی ہے. یہ سن لیں، میں اپنے اختتامی تقریر پہ یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں ذکر کریں. جہاں ذکر نہیں ہوتا پھر خبیث جنات بھی آتے ہیں، پھر تنگ بھی کریں گے، مسائل بھی پیدا ہوں گے. میرے آقا نے دعائیں جو بتا دیں، دعائیں ہم پڑھتے ہی نہیں. کپڑے اتارنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کنگھی کرنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، تیل لگانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر آنے کی دعا، رات برتن ڈھام کے رکھنا، دھو کے رکھنا، یعنی اتنی دعائیں ہیں. رات بچے کھانا کھاتے ہیں اور وہ اسی طرح مائیں ان کو سلا دیتی ہیں، بچیوں کو سلا دیتی ہیں، بڑے چھوٹے. یاد رکھیں کھانا کھایا ہاتھ دھو کے کلی کر کے کم از کم سوئیں. وضو ضرور کریں. جو حالت وضو میں سویا اگر موت آ گئی شہادت کا درجہ ملے گا. اس لیے کہ جو خبیث جنات ہیں انہیں ہمارے ہاتھ سے لگے ہوئے کھانوں کی خوشبو آتی ہے، پھر آ کے وہ چاٹتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ہمارے گندے برتن وہ استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں، کپڑوں کو جو ہے مس کرتے ہیں، بیت الخلاء کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ان چھوٹے بچوں کو یاد ہے؟ کسی کو؟ کس کو یاد ہے؟ یہ اونچا پڑھو آپ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور کس کو یاد ہے؟ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ ایک نمونہ ہے. ہاں آپ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے. اب دعا پہ اس کا مطلب کہ بیت الخلاء میں یہ ہوتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے وہ چیخے مار دو بھاگ جائیں گے. یہ اللہ کے نبی نے ہتھیار بتایا ہے. جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر گھروں میں خرابیاں آئیں گی. تو میرے دوستو 5 ٹائم نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر کریں.